اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں۔ والدہ رحیل یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کی پیدائش کے وقت انتقال کر گئی تھی۔ یوں تو اللہ تعالی نے یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹوں سے نوازا تھا، لیکن راحیل کے بطن سے 2 بیٹے یوسف علیہ السلام اور بنیامین ہی ہوئے۔ یوسف علیہ السلام بھی اپنی والدہ کی طرح حسن و جمال میں لسانی تھے۔ والد کو ان سے بے حد محبت تھی اور وہ انہیں خود سے جدا نہیں کرتے تھے۔ روایت میں ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی چہیتی بیوی راحیل نے بھی ان کے لیے خصوصی وصیت کی تھی۔ اب یہ بن ماں کے بھی تھے اور 10 سوتیلے بھائیوں سے چھوٹے بھی۔ پھر شدید قربت اور محبت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی پیشانی پر چمکتے نور نبوت کا مشاہدہ بھی کر لیا تھا۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید کی 111 آیات پر مشتمل پوری ایک سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ اس صورت میں بیان کردہ واقعے کو احسن القصص یعنی بہترین واقعہ کہا گیا ہے۔ دراصل اس سبق آموز واقعے میں حسد و عناد کا انجام، نفس امارہ کی شورشیں، عبرتیں، حکمتیں، مواعظ و نصائح، انسانی عوارض و حوادث، بشری لغزشیں، صبر و استقامت اور رضا و تسلیم کے ساتھ اللہ تعالی کے عدل و انصاف اور رحم و کرم کی کرشمہ سازیاں جس دلچسپ اور خوبصورت انداز میں پیش کی گئی ہیں، وہ رہتی دنیا تک کے لیے انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کا نام مبارک 26 مرتبہ آیا ہے، جن میں سے 24 بار سورہ یوسف میں، جبکہ سورہ انعام اور سورہ غافر میں ایک بار آپ کا ذکر کیا گیا ہے۔ معارف القرآن میں ہے کہ جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر مدینہ طیبہ پہنچی تو وہاں کے یہودیوں نے اپنے چند آدمی اس کام کے لیے مکہ معظمہ بھیجے کہ وہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزمائش کریں۔ انہوں نے مبہم انداز میں سوال کیا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں تو ذرا یہ بتلائیے کہ وہ کون سے پیغمبر تھے جن کا ایک بیٹا ملک شام سے مصر لے جایا گیا اور باپ ان کے غم میں روتے روتے نابینا ہو گئے۔ دراصل یہ سوال یہودیوں نے اس لیے منتخب کیا تھا کہ اس کی کوئی عام شہرت تھی اور نہ مکے میں کوئی اس واقعے سے واقف تھا، کیونکہ اس وقت مکے میں اہل کتاب میں سے کوئی نہ تھا جس سے بحوالہ تورات و انجیل اس قصے کا کوئی جز معلوم ہو سکتا۔ ان کے سوال پر پوری سورہ یوسف نازل ہوئی، جس میں یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ مذکور ہے اور اتنی تفصیل کے ساتھ مذکور ہے کہ تورات اور انجیل میں بھی اتنی تفصیل نہیں۔ اس لیے اس کا بیان کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھلا معجزہ تھا۔ یوسف علیہ السلام ابھی سن بلوغت کو بھی نہ پہنچے تھے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا جس کا اپنے والد سے یوں ذکر کیا
جیسا کہ سورہ یوسف میں ہے، اے ابا جان، میں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹے کا خواب سنا تو سمجھ گئے کہ یہ بڑے ہو کر اللہ تعالی کی جانب سے ایک عظیم منصب پر فائز ہوں گے۔ اس لیے انہیں اندیشہ ہوا کہ یوسف کے سوتیلے بھائی ان کی عظمت کا اندازہ لگا کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان کے دشمن نہ ہو جائیں اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا جیسا کہ سورہ یوسف میں آیا ہے، پیارے بیٹے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی فریب کاری کریں۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو خواب سنا رہے تھے، سوتیلی ماں دروازے کی آڑ سے باتیں سن رہی تھیں۔ جب سوتیلے بیٹے گھر آئے تو اس نے یہ بات ان کے گوش گزار کر دی۔ وہ ویسے بھی یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، لہذا اس واقعے نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ انہیں یہ کسی طور گوارا نہ تھا کہ ان کا سوتیلا چھوٹا بھائی شان و رتبے میں ان سے آگے بڑھ جائے، لہذا ان سب نے یوسف علیہ السلام کو والد سے جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سورہ یوسف میں ارشاد ہے کہ انہوں نے آپس میں کہا کہ یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا اسے کسی ملک میں پھینک آؤ، پھر ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل تو نہ کرو، بلکہ کسی اندھے کنویں کی تہ میں ڈال آؤ تاکہ کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال کر لے جائے۔ اگر تم کو کچھ کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ کنویں میں ڈالنے کی تجویز بڑے سوتیلے بھائی یہودا نے دی تھی۔ اگلے دن 10 بھائی والد کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس کا سورہ یوسف میں یوں ذکر کیا گیا ہے، اور کہا ابا جان، آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو ان کے خیر خواہ ہیں، کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے پیے اور کھیلے، اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ امر مجھے غمناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور یہ بھی خوف ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم جیسی طاقتور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر انہیں بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل نکمے ہی ہوئے۔ اگلی صبح روانگی سے قبل یعقوب علیہ السلام نے پھر ان 10 بیٹوں کو یوسف کی حفاظت کی یاد دہانی کروائی۔ یعقوب علیہ السلام کافی دور تک ان کے ساتھ گئے۔ جب تک والد ساتھ رہے وہ بھائی کو گود میں اٹھائے رہے، لیکن جیسے ہی وہ نظروں سے دور ہوئے انہوں نے یوسف کو گود سے نیچے پھینک کر مار پیٹ شروع کر دی۔ ان سب کے دل پتھر ہو چکے تھے۔ ایسے میں ایک بار پھر بڑے بھائی یہودا کے دل میں رحم آیا۔ اس نے کہا کہ اس طرح اس بچے کو ضائع نہ کرو، یہاں قریب ہی ایک کنواں ہے، اس میں ڈال دو، اگر کسی سانپ وغیرہ نے ڈس لیا تو یہ مر جائے گا، اور اگر یہ زندہ رہا تو شاید کوئی بھولا بسرا قافلہ یہاں آ جائے اور اسے اپنے ساتھ لے جائے، اس طرح تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہودا کی بات سے سب نے اتفاق کیا۔
قرآن مجید کی سورہ یوسف میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، پھر جب وہ اس کو لے کر چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دیں، تو ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ یقیناً ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کو ان کے اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور وہ تجھے نہ پہچانیں گے۔ روایت میں ہے کہ اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر 7 سال تھی۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ کا فرمان بھی یہی ہے کہ جس وقت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا وہ نابالغ بچے تھے، تاہم تفسیر ابن کثیر میں 17 سال، جبکہ کچھ مفسرین نے عمر 12 سال بھی تحریر کی ہے۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ جب وہ انہیں ڈالنے لگے تو وہ کنویں کی منڈیر سے چمٹ گئے۔ بھائیوں نے ان کے ہاتھ باندھے۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے رحم کی درخواست کی، مگر جواب ملا، جو 11 ستارے تجھے سجدہ کرتے ہیں ان کو بلا، وہ تیری مدد کریں گے۔ پھر انہیں ایک ڈول میں رکھ کر کنویں میں لٹکا دیا۔ جب نصف تک پہنچے تو ڈول کی رسی کاٹ دی۔ اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ پانی میں گرنے کی وجہ سے انہیں کوئی چوٹ نہیں لگی۔ انہیں قریب ہی ایک پتھر کی چٹان نظر آئی اور وہ اس پر بیٹھ گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالی نے جبرائیل کو حکم دیا اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اس چٹان پر بٹھا دیا۔ آپ 3 روز تک اس کنویں میں رہے۔ بھائی یہودا دوسرے بھائیوں سے چھپ کر روزانہ ان کے لیے کھانا پانی لاتا اور ڈول کے ذریعے ان تک پہنچا دیتا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد انہیں فکر ہوئی کہ اب والد کو کیا جواب دیں گے، چنانچہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور اس کا خون یوسف علیہ السلام کے کرتے پر لگا لیا۔ سورہ یوسف میں یوں بیان کیا گیا ہے، عشاء کے وقت آہو بکا کرتے والد کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، ابا جان، ہم سب تو دوڑنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے سامان کے پاس بٹھا دیا تھا، ایک بھیڑیا انہیں کھا گیا، اور آپ ہمارا کیوں یقین کرنے لگے اگرچہ ہم کتنے ہی سچے ہوں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ انہوں نے قمیض کو خون میں لت پت تو کر دیا تھا، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ اگر بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھاتا تو قمیض کیسے سلامت رہ جاتی۔ یعقوب علیہ السلام نے قمیض دیکھ کر اندازہ کر لیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میرے بیٹو، یہ کیسا حکیم اور عقل مند بھیڑیا تھا کہ یوسف کو اس طرح کھایا کہ کرتا کہیں سے بھی نہ پھٹا اور صحیح سالم رہا۔ سورہ یوسف میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے خون آلودہ بھی کر لائے تھے۔ آپ نے فرمایا، حقیقت یوں نہیں ہے، بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا کر لائے ہو۔ بس میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ ایک تجارتی قافلہ جو ملک شام سے مصر جا رہا تھا، راستہ بھول کر اس غیر آباد جنگل میں پہنچ گیا۔ قافلے کے لوگ پانی کی تلاش میں سرگردہ تھے کہ ایک شخص مالک بن دبر اس کنویں تک پہنچ گیا۔ اس نے پانی لینے کے لیے ڈول ڈالا۔ یوسف علیہ السلام نے ڈول کی رسی پکڑ لی،
مالک بن دبر نے ڈول کو بھاری دیکھ کر اوپر کھینچا، لیکن جب اس نے ڈول کے ساتھ ایک نو عمر بچے کو دیکھا تو خوشی سے پکار اٹھا، ارے بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑا اچھا لڑکا نکل آیا۔ صحیح مسلم میں شب معراج کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یوسف علیہ السلام سے ملا تو دیکھا کہ اللہ تعالی نے پورے عالم کے حسن و جمال میں سے آدھا ان کو عطا فرمایا ہے اور باقی آدھا سارے جہان میں تقسیم ہوا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ سوتیلا بھائی روزانہ کھانا لایا کرتا تھا۔ اس روز جب وہ کنویں پر آیا اور یوسف علیہ السلام کو نہ پایا تو بھائیوں کو بلا لایا۔ سب یوسف علیہ السلام کو تلاش کرنے قافلے والوں کے پاس جا پہنچے اور ان سے کہا، تمہارے پاس جو لڑکا ہے وہ ہمارا غلام ہے، ہم سے بھاگ آیا ہے، اب یہ ہمارے لیے بیکار ہے، تم چاہو تو اسے خرید لو۔ قافلے والے ایک اجنبی جگہ پر تھے، سو ان 10 بھائیوں کے خوف سے انہیں خریدنے پر آمادہ ہو گئے۔ ابن کثیر نے فرمایا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو 20 درہم میں فروخت کر کے آپس میں 2 درہم تقسیم کر لیے۔ تفسیر امام مجاہد کی روایت کے مطابق بھائی قافلہ روانہ ہونے تک وہاں رہے، کچھ دور ان کے ساتھ بھی چلے اور ان لوگوں سے کہا کہ اسے باندھ کر رکھیں، ایسا نہ ہو کہ پھر بھاگ جائے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ بھاگ کر والد کے پاس نہ پہنچ جائیں۔ قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں فروخت کر دیا۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر قیمتیں لگانا شروع کی، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونے، وزن کے برابر مشک اور وزن کے برابر ریشمی کپڑے میں فروخت کر دیے گئے۔ یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا شخص عزیز مصر یعنی وزیر مملکت تھا، جو خزانہ اور امور سلطنت پر حاوی تھا۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ اس کا نام عطفیر بن رہیب اور اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ ان دنوں ریان بن ولید مصر کا بادشاہ تھا۔ عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو خوش خوش اپنے گھر لے آیا اور بیوی کو نصیحت کی کہ اسے بہت پیار و محبت سے رکھو۔ قرآن مجید کی سورہ یوسف میں ارشاد باری تعالی ہے، مصر والوں میں سے جس نے اسے یوسف کو خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کے قدم جما دیے۔ یوسف علیہ السلام محل میں بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ رہ رہے تھے۔ عزیز مصر آپ کی دیانت، شرافت، پاکیزگی، سچائی اور بردباری سے بے حد متاثر تھا، لیکن ابھی اللہ تعالی کو یوسف علیہ السلام کو مزید امتحانات سے گزارنا تھا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ آپ سن شباب پر پہنچ گئے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ کے حسن سے بہت متاثر تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی نیت بدلنے لگی اور اس نے آپ پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ قرآن مجید کی سورہ یوسف میں ارشاد ہے، اور جس عورت کے گھر میں تھا وہ اسے پھسلانے لگی اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی، لو آؤ۔
اس یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، وہ یعنی تیرا میاں تو میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ عورت شیطان کے چنگل میں پھنس کر دعوت گناہ پر مصر ہے تو باہر نکلنے کے لیے دروازے کی جانب بھاگے۔ زلیخا پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑی، ان کی قمیص کا پچھلا دامن اس کے ہاتھ میں آ گیا، جسے اس نے اپنی طرف کھینچا تو وہ پھٹ گیا۔ یوسف علیہ السلام باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا، پیچھے زلیخا بھی باہر آ گئی۔ اس نے شوہر کو دروازے پر کھڑا دیکھا تو معصوم بن گئی اور یوسف علیہ السلام پر الزام لگاتے ہوئے گویا ہوئی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس عورت نے الزام انہی پر لگا دیا ہے تو صورتحال واضح کر دی، بولے یہی مجھے اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ عزیز مصر کے سامنے ایک طرف بیوی تھی جو یوسف علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگا رہی تھی، تو دوسری طرف یوسف علیہ السلام تھے کہ جن کی شرافت، پاکیزگی، صداقت اور سچائی مسلمہ تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ان میں سے کون سچا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ یوسف میں ارشاد ہے، عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ جب اس کا کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس نے کہا یوسف اس بات کا خیال نہ کر، اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ یہ واقعہ دربار خاص سے ہوتا ہوا شہر کی خواتین تک میں عام ہو گیا۔ انہوں نے زلیخا کو بدنام اور اسے لعن طعن کرنا شروع کر دیا، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ یوسف میں یوں کیا گیا ہے، اور عورتوں نے شہر میں چرچا کیا کہ عزیز کی عورت اپنے غلام کو چاہتی ہے، اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے، ہم تو اسے صریح غلطی پر دیکھتے ہیں۔ زلیخا جب ان عورتوں کے طنز سے تنگ آ گئی تو اس نے ان عورتوں کو اپنے گھر کھانے پر مدعو کر لیا۔ پھر جب سب خواتین کھانے کی دعوت پر آ گئیں تو اس نے ان میں سے ہر ایک کو پھل تراشنے کے لیے ایک ایک چھری دی، اور پھر یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے چلے آؤ۔ ان عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو ایسی مدہوش ہوئیں کہ پھل تراشنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے اختیار بول اٹھی، سبحان اللہ، یہ انسان ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت بزرگ فرشتہ ہے۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ یہ عورتیں تو یوسف علیہ السلام کے جلوہ حسن سے مبہوت و مدہوش ہو گئی ہیں تو اس نے کہا یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھ پر لعنت ملامت کر رہی تھی۔ میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اور جو کچھ میں کہہ رہی ہوں اگر یہ وہ کام نہ کرے گا
تو قید کر دیا جائے گا اور رسوا ہوگا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد وہ عورتیں بھی زلیخا کی ہم نوا ہو کر اس کی تائید و حمایت کرنے لگیں، جس کی بنا پر زلیخا مزید نڈر ہو گئی۔ سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے، تو آپ نے اپنے رب سے التجا کی، اے میرے پروردگار، جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 7 آدمیوں کو اللہ تعالی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جسے کوئی ایسی عورت دعوت گناہ دے جو حسین و جمیل ہو اور جاہ و منصب کی بھی حامل ہو، لیکن وہ اس کے جواب میں یہ کہہ دے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ زلیخا کے داؤ پیچ ناکام ہو گئے تو یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالنے کا تہیہ کر لیا۔ اس نے اپنے شوہر کو مجبور کیا کہ اس کی جس قدر رسوائی اور بدنامی ہو چکی ہے اس کے توڑ کے لیے یوسف کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ زلیخا بے قصور ہے۔ یوسف علیہ السلام کی عفت و پاک دامنی ثابت ہونے کے باوجود عزیز مصر نے انہیں حوالہ زندہ کر دیا۔ یوں اللہ تعالی نے جیل جانے کی دعا قبول فرما کر ایک طرف تو انہیں عورتوں کی چال بازیوں سے بچا لیا، تو دوسری طرف شاہ مصر کے قرب اور حکومت میں شامل ہونے کے مواقع فراہم کر دیے۔ آپ قیدیوں کی خبر گیری کرتے اور ان سے پیار و محبت سے پیش آتے، چنانچہ بہت جلد قیدیوں میں مقبول ہو گئے۔ محل کے 2 خاص آدمی بادشاہ کو زہر دینے کے الزام میں گرفتار کر کے قید خانے لائے گئے۔ ان میں سے ایک شاہی ساقی یعنی بادشاہ کو شراب پلانے والا اور دوسرا باورچی تھا۔ ایک رات ان دونوں نے عجیب و غریب خواب دیکھے، جس کی تعبیر کے لیے یوسف علیہ السلام سے رجوع کیا گیا۔ ایک نے خواب میں خود کو شراب نچوڑتے دیکھا اور دوسرے نے دیکھا کہ وہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہے جسے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے میرے قید خانے کے رفیقو، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ آپ نے دونوں اشخاص میں سے جس کی نسبت خیال کیا کہ وہ رہائی پا جائے گا، اس سے کہا، اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا۔ لیکن شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا اور آپ کئی برس جیل خانے ہی میں رہے۔ آپ 7 سال جیل میں رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کی باعزت رہائی کا بندوبست فرما دیا۔ ہوا یوں کہ مصر کے بادشاہ نے ایک ایسا حیران کن اور پریشان کن خواب دیکھا کہ درباری اور مصاحبین بھی اس کی تعبیر نہ بتا سکے۔ قرآن مجید کی سورہ یوسف میں اسے یوں بیان کیا گیا ہے، اور بادشاہ نے کہا، میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائے ہیں جنہیں 7 دبلی گائے کھاتی ہیں، اور 7 سبز خوشے ہیں اور 7 خشک۔ اے دربار والو، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتلاؤ، اگر تم خواب کی تعبیر دینے والے ہو۔
انہوں نے کہا یہ خیالی خواب ہے اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اس وقت دربار میں وہ شاہی ساقی بھی موجود تھا۔ اسے جیل میں قید یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ اگر مجھے جیل خانے جانے کی اجازت عنایت فرما دیں تو میں اس خواب کی تعبیر آپ کو لا دوں گا۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی تو وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، جب وہ یوسف کے پاس آیا تو کہنے لگا، اے یوسف آپ بڑے سچے ہیں، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے ہیں اور 7 ہی خشک، تاکہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جا کر تعبیر بتاؤں، عجب نہیں کہ وہ تمہاری قدر جانے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، تم لوگ 7 سال تک متواتر کھیتی کرتے رہو گے، تو جو غلہ کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے باقی خوشو ہی میں رہنے دینا۔ اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط کے آئیں گے، وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ رکھ چھوڑا تھا، صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا کہ خوب میہ برسے گا اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے نہ صرف خواب کی تعبیر بیان فرمائی بلکہ اناج کو کیڑے سے محفوظ رکھنے کے لیے ہمدردانہ مشورہ بھی دے دیا۔ شاہی ساقی نے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر خواب کی تعبیر بیان کی تو بادشاہ بہت حیران ہوا۔ اس نے حکم جاری کیا کہ تعبیر بتانے والے کو دربار میں پیش کیا جائے۔ قاصد فوری طور پر یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور دربار میں چلنے کی درخواست کی۔ آپ علیہ السلام نے فوری طور پر جانا پسند نہ فرمایا اور قاصد سے کہا، اپنے بادشاہ کے پاس جا کر پوچھو کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اس پر بادشاہ نے عورتوں کو طلب کیا اور پوچھا، اے عورتوں کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، حاشا للہ، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دے دی تو زلیخا شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ وہ بولی، اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے، اصل یہی ہے کہ میں نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچے ہیں۔ دراصل یوسف علیہ السلام نے رہائی سے قبل ضروری سمجھا کہ اس معاملے کی اصل حقیقت کھل کر واضح ہو جائے، جس کی بنا پر وہ کئی برس جیل میں رہے۔ یوسف علیہ السلام کو دربار میں لایا گیا تو بادشاہ نے بڑا پرتپاک خیر مقدم کیا اور آپ سے خواب کی تمام تفصیلات اور ان کا حل دریافت کیا۔ بادشاہ آپ کی فہم و فراست اور فطانت و ذہانت سے بے حد متاثر ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے کیونکہ میں حفاظت کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف بھی ہوں۔ بادشاہ مصر ایک جہاں دیدہ، تجربہ کار اور چہرہ شناس شخص تھا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو خزانے سمیت امور مملکت میں مختار کل بنا دیا۔ شاہ مصر کے خواب کے مطابق شروع کے 7 سال خوشحالی کے تھے۔ آپ نے
بہترین حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے 3 اہم کام کیے: اناج کی پیداوار میں بڑے پیمانے پر اضافہ، بنجر زمینوں پر کاشت کا خصوصی انتظام، اناج کے استعمال میں احتیاط اور کفایت شواری، اناج کی زیادہ سے زیادہ ذخیرہ اندوزی۔ خوشحالی کے دنوں میں آپ نے ایک وقت کھانے کا حکم فرمایا اور خود بھی اس پر سختی سے عمل پیرا ہوئے۔ 7 برس بعد قحط کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ آپ نے عوام کو تاکید کر دی تھی کہ جس قدر ممکن ہو اپنے گھروں میں غلہ جمع کر لیں۔ 1 برس بعد آپ نے اعلان کروا دیا کہ اناج کی تقسیم صرف دربار شاہی سے ہوگی، لہذا لوگ اناج کے حصول کے لیے وہاں کا رخ کرنے لگے جہاں یوسف علیہ السلام کی نگرانی میں اناج تقسیم کیا جاتا تھا۔ آپ نے غلے کی فروخت کا ایک خاص پیمانہ بنایا تھا۔ کسی کو بھی 1 اونٹ کے بوجھ سے زیادہ غلہ نہیں ملتا تھا۔ قحط نے مصر کے علاوہ شام اور فلسطین سمیت پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یوسف علیہ السلام کی فیاضی اور رحم دلی کی شہرت بھی دور دور تک پھیل چکی تھی۔ لوگ جوک در جوک آتے اور اناج خرید کر چلے جاتے۔ یعقوب علیہ السلام کا خاندان فلسطین میں تھا، اور جب آپ کو عزیز مصر یعنی یوسف علیہ السلام کی فیاضی کا علم ہوا تو بیٹوں سے کہا، تم بھی مصر جا کر اس رحم دل حکمران سے غلہ لے آؤ۔ بنیامین کے علاوہ 200 بھائی شاہی دربار میں غلہ لینے پہنچ گئے، جہاں یوسف علیہ السلام شان و شوکت کے ساتھ جلوہ افروز تھے۔ بھائی تو انہیں نہ پہچان سکے، لیکن انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ یوسف علیہ السلام 7 برس کی عمر میں ان سے جدا ہوئے تھے اور اب 40 سال کے ہو چکے تھے۔ آپ نے مزید اطمینان کے لیے ان سے سوالات کیے اور فرمایا کہ تم مصری معلوم نہیں ہوتے، تمہاری زبان بھی عبرانی ہے، کہیں کسی دشمن ملک کے جاسوس تو نہیں ہو؟ ان سوالات کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے حالات کے بارے میں سب کچھ بتا دے۔ سوتیلے بھائیوں میں سے ایک نے بتایا کہ وہ نبی زادے ہیں اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ہم 12 بھائی تھے، ایک بھائی کو بچپن میں بھیڑیا کھا گیا، جس کے غم میں ہمارے والد نابینا ہو چکے ہیں۔ ایک چھوٹا بھائی ہے جسے والد کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں شاہی مہمان خانے میں رکھا، جاتے ہوئے پورا اناج دیا اور کہا، آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا، اگر تم اسے لے کر نہیں آئے تو غلہ ملے گا اور نہ خاطر مدارات ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے خفیہ طور پر ان کے اناج کی رقم بھی ان کی بوریوں میں رکھوا دی۔ بھائی خوشی خوشی اناج لے کر کنعان واپس آئے تو والد کو عزیز مصر کے حسن سلوک، فیاضی اور رحم دلی کے واقعات سنائے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ انہوں نے حکم دیا ہے کہ اگر آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ نہ لائے تو اناج نہیں ملے گا، لہذا بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں، ہم اس کی نگہبانی کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا، سو اللہ ہی بہترین نگہبان اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جب انہوں نے
اپنا اسباب کھولا تو اپنا سرمایہ موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا۔ کہنے لگے، اے ہمارے باپ، ہمیں اور کیا چاہیے؟ دیکھیے تو ہمارا سرمایہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے، ہم اپنے خاندان کو رسد لا دیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے اور ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ زیادہ لائیں گے۔ یہ ناپ تو بہت آسان ہے۔ اناج ختم ہونے لگا تو انہوں نے دوبارہ مصر جانے کا قصد کیا اور بنیامین کو ساتھ لے جانے کے لیے والد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام سابقہ تجربے کی بنا پر بنیامین کو ساتھ بھیجنے پر آمادہ نہ تھے، لہذا انہوں نے کہا کہ میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں ڈال کر مجھے قول اقرار نہ دو کہ اسے میرے پاس صحیح سالم لے آؤ گے، سوائے اس ایک صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ، یعنی تمہیں کوئی اجتماعی مصیبت پیش آ جائے یا تم سب ہلاک ہو جاؤ۔ جب انہوں نے عہد کر لیا تو یعقوب علیہ السلام نے انہیں ہدایت کی، اے میرے بیٹو، تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، اور میں اللہ کی تقدیر تو تم سے نہیں روک سکتا، بے شک حکم اسی کا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اہل توکل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ 11 تندرست و توانا اور جوان بھائی تھے، لہذا ان سب کے ایک ہی دروازے سے داخل ہونے کی صورت میں نظر بد کا احتمال تھا، اسی لیے یعقوب علیہ السلام نے انہیں الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، نظر کا لگ جانا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر بد سے بچنے کے لیے دعائیا کلمات بھی بتلائے، مثلا فرمایا کہ جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو بارک اللہ کہو۔ جامعہ ترمذی میں ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو نظر بد کے لیے پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا قرآن مجید سے ثابت ہے۔ یہ سب بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر عزیز مصر کے دربار میں پہنچ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو پہچان لیا۔ آپ نے دو بھائیوں کو ایک کمرے میں ٹھہرایا، اس طرح بنیامین تنہا رہ گئے تو انہیں الگ کمرے میں رکھا اور پھر خلوت میں انہیں بتا دیا کہ وہ ان کے حقیقی بھائی یوسف ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے بنیامین سمیت سب بھائیوں کا اناج ان کے اونٹوں پر لدوا دیا اور وہ خوشی خوشی روانہ ہو گئے۔ قرآن مجید میں ہے، پھر جب انہیں ان کا سامان ٹھیک ٹھیک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم لوگ تو چور ہو۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، تمہاری کیا چیز چوری ہوئی ہے؟ وہ بولا، بادشاہ کا پیالہ کھویا ہے، اور جو شخص اس کو لے آئے اس کے لیے ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ انعام ملے گا، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں، اور نہ ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا، اگر تمہارے سامان میں وہ پیالہ مل گیا تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی؟ بھائیوں نے جواب دیا، یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں
اس کی سزا یہی ہے کہ چور کو اس شخص کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ سب کو معصمان یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ وہاں سب بھائیوں کے سامان کی تلاشی ہوئی اور آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی کے دوران وہ پیالہ ان کے سامان سے برآمد ہو گیا۔ جرم ثابت ہونے پر بنیامین کو جانے کی اجازت نہیں ملی۔ یہ صورتحال ان بھائیوں کے لیے نہایت حیران اور پریشان کن تھی۔ انہوں نے کہا، اگر اس نے چوری کی تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ دراصل یوسف علیہ السلام کی پرورش ان کی پھپھی کیا کرتی تھی جو انہیں بہت چاہتی تھی۔ جب آپ ذرا بڑے ہوئے تو یعقوب علیہ السلام نے انہیں لینا چاہا۔ پھپھی انہیں روکنا چاہتی تھی، اس لیے ان کی کمر میں ایک پٹکا کپڑوں کے اندر باندھ کر مشہور کر دیا کہ پٹکا گم ہو گیا ہے، اور سب کی تلاشی لی تو وہ ان کی کمر سے بندھا نکلا۔ لہذا اس شریعت کے قانون کے مطابق انہیں پھپھی کے پاس رہنا پڑا، یہاں تک کہ انہوں نے وفات پائی تو پھر یوسف علیہ السلام اپنے والد کے پاس آ گئے۔ بھائیوں کو فکر تھی کہ والد کو کیا جواب دیں گے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے درخواست کی، بنیامین کے والد بہت بوڑھے ہیں، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو روک لیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ ممکن نہیں، جس کے سامان سے مال برآمد ہوا ہے وہی سزا کا مستحق ہے۔ بھائی بڑے مایوس ہوئے اور آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ سب سے بڑے بھائی نے کہا کہ کیا تمہیں یاد نہیں کہ اپنے والد سے بنیامین کو واپس لانے کا پختہ عہد کیا تھا؟ ہم سب اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں بھی کوتاہی کر چکے ہیں، تو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دیں میں تو اس جگہ سے ہلنے کا نہیں۔ یہ بڑا بھائی یہودا تھا۔ باقی 9 بھائی مصر سے روانہ ہوئے اور کنعان پہنچ کر والد کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ ساتھ ہی اپنی صفائی بیان کرتے ہوئے گویا ہوئے، اگر آپ کو ہماری باتوں کا یقین نہیں تو آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیں جہاں ہم مقیم تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں تو اپنی پریشانی اور رنج و غم کی فریاد اپنے اللہ ہی سے کر رہا ہوں۔ مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ میرے بیٹو، تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو پوری طرح تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہے۔ یہ سب بھائی یعقوب علیہ السلام کے اصرار پر دوبارہ عزیز مصر کے دربار میں گئے اور نہایت عاجزی و انکساری سے بھائی کی رہائی کی اپیل کی۔ ساتھ ہی باپ کے بڑھاپے اور دوسرے بیٹے کی جدائی کے صدمے کا بھی ذکر کیا۔ یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا، آنکھیں نم ہو گئیں۔ روایت ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کے نام ایک خط بھی لکھ کر دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے خط پڑھا تو بے اختیار رونے لگے اور پھر اپنے راز کو ظاہر کر دیا۔ تعارف کی تمہید کے طور پر بھائیوں سے سوال کیا، تم کو کچھ یاد بھی ہے کہ یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا؟ بھائیوں نے جب عزیز مصر کی زبان سے اپنے بھائی یوسف کا تذکرہ سنا تو حیران رہ گئے اور گھبرا کر بولے، کیا سچ مچ تم ہی یوسف ہو؟
یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کی یہ شان دیکھی تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا۔ آپ نے بھی پیغمبرانہ عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو بہت سا اناج دیتے ہوئے کہا کہ میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے والد صاحب کے منہ پر ڈال دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی اور تم سب اپنے اہل و عیال کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ۔ قافلہ قمیض لے کر چلا ہی تھا کہ 250 میل دور کنعان میں یعقوب علیہ السلام نے آس پاس کے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا، اگر تم لوگ مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ بھائی واپس کنعان پہنچے اور والد کے چہرے پر کرتا ڈالا جس سے ان کی بینائی بحال ہو گئی۔ آپ نے بیٹوں سے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ کچھ دنوں بعد یعقوب علیہ السلام اہل خانہ کے ہمراہ مصر روانہ ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے ایک بڑی سپاہ کے ساتھ شہر سے باہر والد اور خاندان والوں کا استقبال کیا۔ 40 سال بعد ہونے والی اس ملاقات نے باپ بیٹے یعنی اللہ کی دو پاکیزہ اور برگزیدہ ہستیوں کو آپ دیدہ کر دیا۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ آپ نے والد اور سوتیلی والدہ کو تخت شاہی پر بٹھایا، پھر خود تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوئے تو شاہی آداب کے مطابق تمام درباریوں نے سجدہ کیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر خاندان یوسف نے بھی ایسا ہی کیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی تفسیر سورہ یوسف میں فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ تحیت تھا جو میں سابقہ میں جائز تھا۔ یوسف علیہ السلام کو اپنا بچپن کا خواب یاد آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اے ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا اور جس کو میرے رب نے سچا کر دکھایا۔ بادشاہ یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا اور اس نے امور سلطنت آپ کے سپرد کر دیے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے خاندان نے مصر ہی میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی اور اس طرح بنی اسرائیل سرزمین مصر میں آباد ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام کا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا اور دریائے نیل کے کنارے دفن ہوئے۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنے کا حکم دیتے ہوئے یوسف علیہ السلام کی میت بھی اپنے ساتھ لے جانے کی ہدایت کی، جس پر وہ ان کا تابوت فلسطین لے گئے اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے برابر دفن کر دیا۔ یہ ہے اللہ کے پیارے نبی یوسف علیہ السلام کا اسوہ اور سیرت طیبہ کا حال، جو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے اسلام ٹی وی فار آل کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ دین کی بات کو پھیلانا اور دوسروں تک پہنچانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اسلامک ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔